اردو تنقید کا سرخ مسافر مسکراتا ہوا پکڑا گیا۔ انتظار حسین۔ تازہ واقعہ یہ ہے کہ اردو کے ممتاز نقاد پروفیسر ممتاز حسین لاہور آئے اور لاہور آ کر مسکرائے۔ پس منظر اس واقعے کا یہ ہے کہ اردو تنقید ثقافت کی قائل ہے، مسکراہٹ کی نہیں۔ پروفیسر سید وقار عظیم البتہ مسکراتے دیکھے گئے، مگر صرف محفل میں۔ مگر پروفیسر ممتاز حسین خالص مارکسی نقاد ہیں، اس لیے وہ زندگی بھر کبھی نہیں مسکرائے، نہ تنقید میں، نہ محفل میں، نہ نجی ملاقات میں۔ مگر اس پرآشوب دور میں جب ہر سوشلسٹ نیز ہر اسلام پسند غصے سے لال پیلا ہو رہا ہے، ممتاز حسین لاہور آئے اور نوخیز سوشلسٹوں کی ادبی تنقید سن کر مسکرائے۔ ممتاز حسین صاحب نے ٹی ہاؤس میں آ کر اپنی مارکسی متانت اور سرخ ثقافت کو تا دیر برقرار رکھا۔ ادب پر ہر انقلابی محاکمے کو لینن اور مارکس کا قول نقل کر کے رد کیا۔ رفتہ رفتہ انہوں نے فضا کو سونگھا اور چپ ہو گئے۔ دیر تک چپ رہے اور ادب پر صادر ہونے والے فتوے سنتے رہے، پھر اچانک مسکرائے اور آخر کو بے قابو ہو کر اونچی آواز سے ہنسے۔ یہ پروفیسر ممتاز حسین کی ادبی زندگی کا پہلا قہقہہ تھا، جو اس وقت بلند ہوا ہے جب ان کے سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ترقی پسند تحریک کا پہلا اور آخری قہقہہ صرف صفدر میر ہیں۔ مسئلہ صرف رجعت پسند اور ترقی پسند کا نہیں ہے، بلکہ نئے اور پرانے کا بھی ہے۔ وہ زمانہ گزر گیا جب ہر ترقی پسند ادیب نیا ادیب ہوتا تھا۔ یہ تحریک اپنی ایک عمر گزار چکی ہے۔ اب اس دنیا میں ایک پوری برادری بوڑھوں کی ہے اور ایک ٹولی نوخیزوں کی ہے۔ اردو تنقید کا سرخ مسافر جب مارکسیت کا بہت رنج سفر سہنے کے بعد اور جدلیاتی ہرج مرج کھینچنے کے بعد پرسوں ٹی ہاؤس میں آیا تو ان نوخیزوں نے، جو یہ سفر ہنوز ٹی ہاؤس کے اندر ہی اندر کر رہے ہیں، مسافر کو گھیرا، سوالات کیے اور کہا، صاحب آپ کمٹمنٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کمٹمنٹ کا مطالبہ اور ممتاز حسین سے۔ ہم نوخیز سوشلسٹوں کی معصومیت پر اور ممتاز حسین کی مظلومیت پر جی کھول کر ہنسے۔ مگر ممتاز حسین صاحب بھی شاید آج کچھ طے کر کے ہی طواف کوئے ملامت پر آئے تھے۔ ادب پر انقلابی محاکمے کی تردید میں انہوں نے مارکس کا نہیں تو لینن کا قول نقل کر دیا۔ نوخیز ادیب کہہ رہا تھا کہ مولانا حالی کی شاعری اپنے مخصوص تاریخی پس منظر میں انقلابی تھی، مگر آج کے دور میں ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پروفیسر ممتاز حسین نوجوان کو سمجھانے لگے کہ تاریخ ایک تسلسل کا نام ہے۔ ہم کسی پچھلی تحریک کو یہ کہہ کر خارج یا فراموش نہیں کر سکتے کہ وہ اسی تاریخی پس منظر میں معنی رکھتی تھی اور اب معنی نہیں رکھتی۔ تب نوخیز ادیب مولانا حالی سے پیچھے گیا اور اعلان کیا کہ ساری داستانوں اور سارے تصوف والے ادب کو جلا دینا چاہیے۔ پروفیسر ممتاز حسین بولے، مگر لینن نے یہ کہا ہے کہ پرانے تہذیبی ورثے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نوجوان نے ممتاز حسین کو سمجھانا شروع کیا کہ وہ جو پرانے ادیب تھے وہ سخت رجعت پسند تھے، ان کا طرز احساس بالکل مذہبی تھا۔ ممتاز حسین پھر لینن کو درمیان میں لے آئے، بولے کہ جو لوگ ٹالسٹائے کو مذہب پرست کہہ کر رد کرتے تھے، انہیں لینن نے ڈانٹا اور کہا کہ اگر کسانوں میں مذہبی طرز احساس موجود تھا تو ٹالسٹائے ان کی زندگی کا مرقع پیش کرتے ہوئے اسے کس طرح فراموش کر دیتا۔ پھر نوجوان نے پرانے ادیبوں کی طبقاتی حیثیت گنانی شروع کر دی کہ وہ کس طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور ایک طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور ایک طبقے سے تعلق رکھ کر آدمی کس طرح ذہنی طور پر اسی طبقے کے اندر اسیر ہو جاتا ہے۔
ممتاز حسین نے پوچھا، اور مارکس کس طبقے سے تعلق رکھتا تھا؟ اینگلز کس طبقے سے تعلق رکھتا تھا؟ اور لینن کس طبقے سے تھا؟ پھر نوجوان نے ادب کو جانچنے اور پسند کرنے کی یہ کسوٹی بنائی کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کس قسم کا خیال پیش کیا جا رہا ہے۔ ممتاز حسین بولے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اظہار کیسا ہوا ہے۔ اگر خیال رجت پسندانہ ہو تو مگر اظہار خوبصورت ہو تو ہم اظہار کی حد تک اس ادب کو پسند کریں گے۔ ہم نے کہا کہ اگر خیال انقلابی ہوا اور اظہار، ممتاز حسین صاحب بولے کہ مائیکوفسکی انقلابی شاعر تھا اور لینن کے بارے میں اس نے شاندار قصیدہ لکھا تھا، مگر لینن نے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے اس شخص کی شاعری مطلق پسند نہیں۔ مگر ادب کا مقصد، نوجوان مقصدیت پر کچھ کہنے لگا تھا کہ ممتاز حسین نے پھر لینن کو آگے کر دیا۔ لینن نے یہ کہا تھا کہ ادب اپنا مقصد آپ ہے۔ جی، اب ہمارے چوکنے کی باری تھی۔ اگر لینن نے یہ کہا تھا تو ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کے سارے لڑائی جھگڑے کیا تھے؟ ممتاز حسین صاحب کہتے تھے کہ اصل میں ترقی پسند تحریک کے وقت جوش میں بہت سی باتیں کہی گئی تھیں۔ اب نئے سرے سے ادب کی مارکسی تعبیر مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک پرجوش ترقی پسند نے شاعری میں استعارے کے مقام ہی سے انکار کر دیا۔ تب میں نے اپنا مقالہ رسالہ در معارفت استعارہ لکھا اور اب میں نئے سرے سے ادب کی مارکسی تعبیر مرتب کر رہا ہوں۔ ہم نے یہ باتیں باقائمی ہوش و حواس سنی اور ایک سوشلسٹ دوست سے دہرائیں۔ وہ ہنسا اور بولا کہ ترمیم پسندی، ریویژنزم اور کسے کہتے ہیں؟ صاحب بات یہ ہے کہ نیا نظام فکر شروع میں پرجوش طہارت پسند ہوتا ہے، مگر طہارت پسندی کی گاڑی زیادہ دور تک نہیں چلا کرتی۔ انسانی زندگی اتنی رنگا رنگ ہے کہ کوئی نظام افکار اس کی زد میں آنے کے بعد خالص نہیں رہتا۔ آخر آدمی کتنی دیر تک کسا بندھا رہ سکتا ہے، اپنے چہرے پر تناؤ قائم رکھ سکتا ہے؟ پروفیسر ممتاز حسین جیسے سکہ مارکسی کو بھی بالآخر ہنسنا پڑا اور آدمی ہنسا سو پھنسا۔ بس یہیں سے ترمیم پسندی کی داغ بیل پڑ جاتی ہے۔ ایک بات اور ہے، عمارت نئی ہو تو بس وہ اینٹ گارے کا کھیل ہوتی ہے، مگر جب اس کی دیواروں پر رفتہ رفتہ کائی جم جاتی ہے اور چڑیاں منڈیروں پر بہت بیٹے کر چکتی ہیں اور کنگرے آندھی بارش کے تھپیڑے کھا کر تھوڑے بوسیدہ ہو جاتے ہیں، تب وہ عمارت تہذیب بنتی ہے۔ لگتا ہے کہ روس میں مارکسیت کی عمارت پر کائی جمنی شروع ہو گئی ہے اور چڑیوں نے منڈیروں پر بیٹے کرنی شروع کر دی ہیں۔ خیر، ہم اس گھریلو جھگڑے میں کسی کے طرفدار نہیں، مگر انصاف کی کہیں گے کہ اگر روس کے ادیبوں کے چہروں کا تناؤ واقعی کم ہو گیا ہے اور واقعی وہ اب پروفیسر ممتاز حسین کی طرح مسکرانے بھی لگے ہیں، تو پھر ترمیم پسند بن کر انہوں نے کچھ کھویا نہیں، کچھ گوایا ہوا واپس لیا ہے۔